بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے ایک اور دلچسپ کہانی لے کر حاضر ہوں۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے چینل گلوبل ہب سٹوریز پی کے کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ میری ہر اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آج بھی میرے دل میں اس کی یاد ہے۔ جب بھی اس کی یاد آتی ہے ایک ہوک سی اٹھتی ہے، اس کی شبیہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ میرا نام رحمان علی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ جوانی کے دن تھے، دل میں امنگ تھی، دل آسمان چھو لینے کو کرتا تھا۔ والد صاحب سرکاری ملازم تھے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ میرے سوا سب بہن بھائی اپنی شادی شدہ زندگی میں مصروف تھے۔ اپنا مکان تھا، سب اخراجات آسانی سے پورے ہو رہے تھے، اس لیے کوئی جھنجھٹ نہ تھا۔ والدہ گھریلو خاتون تھیں۔ میں کراچی میں میڈیکل یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھا۔ یونیورسٹی میں سینکڑوں لڑکیاں ہوتی پر میں کسی کو نظر اٹھا کر دیکھتا بھی نہ۔ میں لڑکیوں کی بہت عزت کرتا تھا کیونکہ میری ماں نے میری تربیت ہی ایسے کی تھی۔ میرے والدین مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے اور میں بھی ان کے سارے خواب پورے کرنے کی کوشش میں تھا۔ پھر میری ملاقات ایک ایسی لڑکی سے ہوئی جسے خود پر مان تھا۔ وہ غرور تھی اپنے بھائیوں کا۔ اسے دیکھتے ہی میں اس کا گرویدہ ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیا ہو گیا تھا مجھے کہ ہر وقت اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے رہتا، ہر وقت اس کی سوچ آتی۔ میں نے کئی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ اپنے مزاج سے مجبور ہمیشہ ناراضگی اور بے رخی کا اظہار کرتی۔ وہ اپنے گھر کی لاڈلی اور سب سے ناز و نخرے اٹھوانے والی لڑکی تھی۔ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی بے مروت بھی۔ ایک دن وہ راستے میں سے گزر رہی تھی کہ کچھ عجیب قسم کے لڑکوں نے اسے گھیر لیا اور تنگ کرنے لگے۔ جب اس نے ان میں سے ایک لڑکے کو تھپڑ مارا تو دوسرے نے پسٹل نکال کر اس کے سر پر رکھ دیا۔ مجھے معلوم ہوا تو میں بھاگ کھڑا ہوا۔ اس لڑکی کا نام کرن تھا۔ وہ بہت ڈر چکی تھی۔ میں نے اس کے گھر اسے ڈراپ کیا اور خود کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ 2 دن ہو گئے تھے وہ یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ مجھے پریشانی سی ہو گئی۔ اس کی دوستوں سے پوچھا مگر انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ کئی روز گزرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس کے والد نے اسے 2 سال کے لیے دوسرے ملک بھیج دیا ہے کہ یہاں کا ماحول بھی ٹھیک نہیں ہے اور وہاں سے اچھی تعلیم حاصل کر لے گی۔ میرا اس سے کوئی رابطہ نہ ہوا۔ خدا خدا کر کے 2 سال گزرے اور وہ واپس وطن لوٹ آئی۔ اس کے آنے کی خوشی میں تو جیسے پاگل ہو رہا تھا۔ کرن بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے مقابلے میں ہم بہت کمزور تھے۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے اس سے شادی کی خواہش کا اظہار کر دیا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی، البتہ وہ منہ سے کچھ نہ بولی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا تو سب نے ہی کہا کہ کرن کے والدین نہیں مانیں گے، مگر میری ضد تھی کہ شادی کروں گا تو صرف اسی سے۔ میری ضد کے آگے میرے والدین مجبور ہو کر کرن کے گھر رشتہ لے کر گئے۔ ان کے لوٹنے کا میں بے صبری سے انتظار کر رہا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں بھاگ کر گیا، دروازہ کھولا اور سامنے والدین کو پایا۔ ان کے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ کرن کے گھر والوں نے انکار کر دیا ہے۔ جب میں نے پوچھا تو والد صاحب نے کہا کہ انہوں نے مجھے بہت ذلیل کیا ہے اور گھر سے بھی نکال دیا۔ تو مجھے بہت دکھ ہوا، بہت شرمندگی ہوئی کہ مجھے اپنے والدین کو ان کے گھر نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ کئی روز بعد کرن کی کال آئی تو اس نے بتایا کہ میرے والد نے زبردستی میرا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے سے کر دیا۔ پھر اس نے فون بند کر دیا اور ہماری اس کے بعد کوئی بات نہ ہوئی کیونکہ میں بھی چاہتا تھا کہ وہ جہاں رہے خوش رہے۔ اب میں خود کو سنبھالنے لگا تھا۔ اس سے بچھڑے 2 سال ہو گئے تھے مگر اس کی کوئی خبر نہ تھی مجھے۔ اس کے قریبی رشتہ دار ہمارے گھر کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ ان کی ایک بیٹی جو 6ٹھی جماعت کی طالبہ تھی مجھ سے ٹیوشن پڑھنے آتی تھی۔ اس کی کتاب میں کرن کی فوٹو دیکھی تو پوچھا کہ یہ کون ہے، تو اس نے بتایا کہ یہ میری بڑی بہن رابعہ کی دوست ہے۔ اس کی اور میری بہن کی دوستی بہت گہری تھی مگر وہ پھر خاموش ہو گئی۔ تو میں نے پریشانی کے عالم میں بولا مگر، تو اس نے بتایا کہ وہ پارلر سے تیار ہو کر گھر واپس آ رہی تھی کہ ان کی کار کے اندر ایک بس ٹکرا گئی۔ اسی دن کرن کی شادی بھی تھی۔ اس کے سر پر چوٹ لگی اور بہت سارا خون بہہ گیا۔
डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया क्योंकि खून बहुत बह चुका था और चोट भी गहरी थी, इसलिए वो ज़्यादा देर तक जिंदा न रही। इस बच्चे की बातें मेरा कलेजा छलनी कर रही थी, मगर मैं तो जैसे पत्थर का सा हो गया था। अब चाहकर भी मैं उससे कभी मिल नहीं सकता था। शायद वो मुझसे खफा हो गई थी। मैं उसके जाने के बाद भी ज़िंदा हूँ, मगर हर रोज़ मरता हूँ उसकी याद में। हर ढलती शाम सीने में आग लगाती है। वो चाहती थी कि मैं अपना अस्पताल बनाऊँ और लोगों की ज़िंदगियाँ बचाऊँ। आज मेरा अपना अस्पताल है, हज़ारों मरीज़ सेहत याब होते हैं। वो मजाक में कहा करती थी, नीम हकीम खतरा जान। अब मैं एक मशहूर डॉक्टर तो बन गया हूँ, मगर मेरा दिल आज भी उससे गाफिल नहीं है। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो किरण को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।